النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. درود پاک بآواز بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمین. نہایت مکرم و محترم عزت مآب عاشقان رسول، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری یہ دنیا بھی بہتر فرمائے، ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. یہ 22واں پارہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے میرے پیارے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو. ازواجکا، ازواج زوجہ کی جمع ہے. اپنی بیویوں سے کہہ دو. وبناتک، بنات بنت کی جمع ہے، اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو. ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی بیویوں سے بھی کہہ دو، مومنوں کی خواتین سے بھی کہہ دو. یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنا جو پلو ہے وہ چہرے کے اوپر رکھیں، چہرہ ڈھانک کر رکھیں، پردہ کر کے رکھیں، پلو لٹکا کے رکھیں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ بہتر ہے کہ یہ پہچانی جائیں اور پھر ان کو تکلیف دی جائے، اس لیے پہلے ہی احتیاط کریں اور اپنے چہرے چھپا کے رکھیں. یہ آیت مبارکہ ہے جس میں پردے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے حبیب، اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو، مومنوں کی عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنے پلو چہرے پہ لٹکا کے رکھیں، یعنی چہرے ڈھانپ کے رکھیں تاکہ ان کا پتہ نہ چلے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں محبت چھپی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت چھپی ہوئی ہے کہ جس وقت یہ بیویاں چہرے پہ برقع پہن کے رکھیں گی، چہرے پہ نقاب کر کے رکھیں گی، پتہ نہیں چلے گا یہ کون ہے. تو کوئی تکلیف نہیں دے گا، کوئی پریشان نہیں کرے گا. ورنہ اگر یہ ننگے منہ باہر نکلیں گی تو پہچانی جائیں گی کہ فلاں ہے، فلاں کی بیٹی ہے، تو لوگ باتیں کریں گے جس سے تکلیف ہوگی. اس کی بیٹی ایسی ہے، اس کی ایسی ہے، تبصرے نکلیں گے. فلاں کی بیوی ایسی ہے، ایسی ہے، تبصرے نکلیں گے. تو لوگ ارد گرد کھڑے ہو کے جب تبصرے کریں گے، باتیں پھیلیں گی، تو خفیہ باتیں باہر جائیں گی، ایک دوسرے کے گھریلو معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گے، تو اس سے تکلیف ہوگی. یا کچھ اوباش اور اس طرح کے نوجوان وہ دیکھیں گے کہ یہ خاتون جو ہے اللہ نے اس کو جمالیاتی ثروتوں سے مالا مال کیا ہے، وہ اس کا پیچھا کریں گے، اس کو تنگ کریں گے، اس کو تکلیف ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بہتر ہے کہ وہ پردے میں رہیں تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ کون ہے. اور اس پہ باقاعدہ ابھی ایکسپیریمنٹ بھی ہوئے ہیں، بہت سے تجربات ہوئے ہیں. بعض لوگوں نے باقاعدہ اس پہ، یعنی ایک عورت ایسی ہے جو بے حجاب ہے، تو لوگوں کے مجمع میں سے اس کو بھی گزار کے دیکھا، اور ایک بیوی وہ ہے جس نے برقع پہنا ہوا ہے، اس کو بھی گزار کے دیکھا.
تو اس پہ لوگوں نے موویز بنائی ہیں کہ یہ دیکھو جو برہنہ تھی، جو بے لباس تھی یا جو بے نقاب تھی یا جس کے بدن پہ کچھ کپڑے تھے کچھ نہیں تھے، تو ہر کوئی جو ارد گرد نوجوان تھے دیکھنے والے سب نے اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، اور جہاں تک وہ جا رہی ہے تو پیچھے دیکھ رہے ہیں، تو وہ مووی میں ہر چیز، اور جس نے پورا نقاب پہنا ہوا تھا باپردہ وہ گزری ہے تو کسی نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ یہ قرآن کا وہ درس ہے جو 1450 سال پہلے مدینہ طیبہ کی بستی میں پڑھایا گیا، اور آج اس کی ضرورت سب سے زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ قرآن کا ہر ورق زندہ ہے، اسلام کا ہر سبق زندہ ہے، اور ہر آنے والے لمحے اس کی افادیت بڑھتی جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب تبلیغ کا حکم دیا گیا تو فرمایا گیا سب سے پہلے اپنی بیویوں کو کہو۔ مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اپنا گھر پہلے جو ہے وہ شفاف ہو، اس معاملے میں باپردہ ہو۔ کل ازواج کا، اپنی بیویوں سے کہو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور کی بیوی ایک نہیں ہے، ازواج جمع ہے، بہت سی زوجہ۔ اور پھر فرمایا وبناتی کا، اور اپنی بیٹیوں سے کہو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور کی بیٹی ایک نہیں ہے، بنتی کا نہیں فرمایا، بناتی کا یعنی بہت سی بیٹیاں۔ تو حضور کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ حضور کی صاحبزادیاں کتنی ہیں؟ 4۔ حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ جو اہل تشیع ہیں شیعہ لوگ وہ کہتے ہیں حضور کی ایک بیٹی ہے، باقی 3 کو نہیں مانتے۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم حضور کی جو 4 بیٹیاں ہیں ہم چاروں کو مانتے ہیں اور قرآن کے حکم کے مطابق مانتے ہیں۔ اگر حضور کی ایک بیٹی ہوتی تو قرآن میں آتا کل ازواجک و بنتک۔ یہ جو دین کے طالب علم ہیں یہ یاد کر لیں، کل ان کو سوال ہوں گے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس سوال کا جواب قرآن میں کہاں ہے۔ 22ویں پارے میں کل ازواجک و بناتک، حبیب اپنی بیٹیوں سے کہہ دو۔ اور عربی میں بیٹی جو ہے بنات یہ 3 سے شروع ہوتی ہیں، 2 کے لیے عربی میں تثنیہ ہوتا ہے، 1 کو عربی میں واحد کہتے ہیں، 2 کو تثنیہ کہتے ہیں، اور 3 یا 3 سے زیادہ کوئی چیز ہو تو اسے جمع کہتے ہیں۔ تو یہاں جمع کا صیغہ آیا ہے کہ حضور کی بیٹی نہ 1 ہے نہ 2 ہے، 3 بھی نہیں، 4 بیٹیاں ہیں۔ اور یہ بھی یاد کر لیں سبق کہ 4 بیٹیاں حضور کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ہیں، 4 صاحبزادیاں حضرت خدیجہ پاک سے ہیں، اور حضور کے 2 صاحبزادے حضرت عبداللہ طیب و طاہر اور حضرت قاسم یہ بھی حضرت خدیجہ پاک سے ہیں۔ ایک حضور کا بیٹا ہے جن کا نام ہے حضرت ابراہیم۔ حضور نے فرمایا میری امت میں جو چھوٹے بچے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، تو وہ سارے میرے بیٹے حضرت ابراہیم کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کی پرورش وہی کرتے ہیں وہاں۔ وہ حضرت ابراہیم جو حضور کے 3 صاحبزادے ہیں وہ کس کے بیٹے ہیں؟ وہ حضرت ماریہ قبطیہ، حضور کی ایک اور بیوی ہیں حضرت ماریہ قبطیہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ تو 3 صاحبزادے 4 بیٹیاں۔ آج میں ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو سناتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور کی 4 صاحبزادیوں میں جو بڑی صاحبزادی ہے، بڑی بیٹی حضور کی، تو اس کا نام ہے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، حضرت خدیجہ پاک کی بیٹی ہیں۔ اور جو بڑے ہوتے ہیں ان پہ نگاہ بھی اس اعتبار سے زیادہ ہوتی ہے کہ یہ بڑا ہے، اس نے آگے چھوٹوں کی تربیت کرنی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی نگاہ تو سب پہ ہے، لیکن باعتبار تربیت سرکار نے بہت عمدہ تربیت فرمائی۔ اور وہ جو حضور کی بڑی صاحبزادی تھی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، جب وہ بڑی ہوئیں تو بیٹیوں کا ماں باپ کو پیدا ہوتے ہی خیال شروع ہو جاتا ہے، اور ماؤں کو تو اسی لمحے ان کی فکر پڑ جاتی ہے۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ پاک سلام اللہ علیہا نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، حضور باقی جیسے آپ کی مرضی ویسے ہی ہے، پر یہ جو بڑی بیٹی ہے نا میری، یہ میری ایک بہن ہے حضرت حالہ، یہ حضرت خدیجہ کی بہن تھی۔ تو حضرت حالہ کا جو بیٹا ہے نا ابو لاس، وہ اخلاق کا بڑا اچھا ہے، تو میں نے یہ اپنے بھانجے کو دینی ہے، یہ بیٹی میں نے اپنے بھانجے کو دینی ہے ابو لاس کو۔ تو سرکار بھی جانتے تھے کہ اس کی طبیعت بہت اچھی ہے، اخلاق بہت اچھا ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے،
جیسے آپ کی رضا ویسے میری رضا۔ اس سے ہمیں ایک سیرت کا خوبصورت سبق ملا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں کہ بیوی سے مشورہ لو، جو وہ مشورہ دے اس کے الٹ کر لو، کامیابی ہو جائے گی۔ یہ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ بیوی جو مشورہ دے تم نے اس کا الٹ کرنا ہے۔ یہ حضور کی سنت نہیں ہے، سرکار کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ مشورہ لینا سنت ہے، مشورے کو پرکھنا یہ بھی سنت ہے۔ اگر آپ کو وہ مشورہ اچھا لگتا ہے، اس پہ دلیل موجود ہے، تو بیوی کی اس بات کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایسے ہمارے لوگوں نے اس طرح کی باتیں پھیلا دی ہیں، غلط باتیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو کزن کی آپس میں میرج ہے، اس کی بھی روایت حضور کی سیرت سے موجود ہے، ورنہ اس پہ بھی آج کل بڑے بڑے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے کچھ کمنٹ آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ حضرت خدیجہ پاک نے اپنی بیٹی کی شادی بڑے، جسے ہم دھوم دھام سے کہتے ہیں، اچھے انداز میں کی۔ اور حضرت ابو العاص جو تھے وہ تاجر بھی تھے، بڑے اچھے تاجر تھے مکے کے، چونکہ یہ خاندان تو بڑا امیر خاندان ہے حضرت خدیجہ پاک کا، اور ان کی بہن تو بیٹا بھی بڑا اچھا تاجر تھا۔ تو جب بیٹی کو رخصت کیا تو حضرت سیدہ خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جہاں کچھ اور چیزیں دیں تو اپنی بیٹی کو جو خطہ عرب کا سب سے مہنگا ہار تھا، موتیوں کا بنا ہوا سنہری ایک ہار تھا حضرت خدیجہ پاک کے پاس، جو خطہ عرب میں سب سے خوبصورت اور مہنگا تھا، اور سیدہ پاک جو ہیں خدیجہ پاک بھی اسے بڑی احتیاط سے رکھا کرتی تھی۔ تو حضور نے دیکھا کہ حضرت خدیجہ پاک نے اپنی بیٹی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بھی خوش ہوئے۔ ابو العاص کے گھر حضور کی صاحبزادی چلی گئیں، دونوں میاں بیوی بڑے خوش رہنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، وحی آئی، حضور نے اعلان کر دیا، نبوت کا اعلان ہوا تو حضور کی چاروں بیٹیوں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اسلام قبول کیا۔ ویسے تو ان کے ہاں وہ نور شروع سے برکتوں والا چلا آ رہا تھا، لیکن جب اعلان ہوا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ پاک نے، پھر ان کی بیٹیوں نے، بیٹوں نے، مولا علی شیر خدا نے، ادھر سے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے، ادھر سے حضرت زید جو غلام تھے انہوں نے اولین اسلام قبول کیا۔ اچھا، حضرت زینب نے اپنے شوہر ابو العاص کو بتایا کہ میں نے اور میری امی جان نے اور میری بہنوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ ابو العاص کہنے لگے تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں تو ابھی کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ انہوں نے کلمہ نہ پڑھا، لیکن ان کی میاں بیوی کی جو محبت تھی وہ اسی طرح جاری رہی، رشتہ اسی طرح جاری رہا۔ کچھ سال گزرے، مکے کے جو کافر تھے انہوں نے چونکہ حضور کو ہر تکلیف دی، تو وہ مکے کے بڑے بڑے تاجر کفار جو تھے، آپ کے ساتھ جو بزنس میں جاتے تھے ابو العاص کے، وہ آئے ان کے گھر، ابو العاص کے گھر، اور آ کے کہنے لگے تو ہمارا تجارتی بھائی بھی ہے، قریشی بھائی بھی ہے، مکی بھائی بھی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں اور تو بھی نہیں ہے، تو نے کلمہ نہیں پڑھا، ہم اسی لیے تیرے پاس آئے ہیں۔ مسلمان جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، تو ایسے کر، ہم سے وفا کرنی ہے نا، حضور کی بیٹی کو طلاق دے، معاذ اللہ، حضور کی بیٹی کو چھوڑ دے۔ ابو العاص جو تھے بڑے تحمل والے آدمی تھے، بہادر بھی تھے، جرت مند بھی تھے، انہوں نے کہا جی آپ کی میری دوستی ہے، ہم تجارت میں اکٹھے ہیں، بزنس ہمارا اکٹھا ہے، لیکن میں نے جو اپنی بیوی میں خوبیاں دیکھی ہیں
مجھے پورے خطہ عرب میں اس طرح کی عورت نظر نہیں آتی، مجھے اپنی بیوی سے کوئی شکوہ نہیں ہے، تمہاری دوستی اپنی جگہ پہ، پر میں اپنا گھر تمہاری وجہ سے خراب نہیں کروں گا۔ دوستو یہ بھی بڑا سیرت کا خوبصورت درس ہے۔ جب شادیاں ہوتی ہیں انگلیاں لگانے والے بھی بڑے ہوتے ہیں، کوئی ادھر سے آ کے کہے گا کوئی ان کا گھر چھوٹا ہے، کوئی آ کے کہے گا اس کا باپ ایسا ہے، کوئی آ کے کہے گا اس کا ناک ایسا ہے، کوئی اس طرح گھر خراب کرنے والے بھی بڑے ہوتے ہیں، نظام تباہ کرنے والے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اس سیرت سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ اچھی ہے تو پھر آپ کے ماں باپ، رشتہ دار، کوئی بھی اگر کہیں کہ اس کو چھوڑ تو فوری طور پہ کسی کی بات نہیں ماننی، بلکہ حالات کو مد نظر رکھنا ہے، اس کی خدمات کو مد نظر رکھنا ہے، جذباتی فیصلے نہیں کرنے، کسی کی انگلی کے اوپر اشارے پہ نہیں لگنا۔ یہ سبق ہے سیرت کا خوبصورت جو آج ہم بھلائے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا، مجھے اپنی بیوی سے کوئی شکایت ہی نہیں ہے، یہ میرا گھر کا معاملہ ہے، آپ اس میں دوبارہ بالکل دخل اندازی نہ دیں۔ اور بہنوں میں، رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے، کبھی بھائی آ کے کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، کبھی بہن آ کے کوئی مشورہ دیتی ہے گھروں میں، یہ مجھ سے لڑی ہے، آپ باہر گئے، اس طرح۔ تو فوری جذباتی فیصلہ کبھی نہ کریں، چیزوں کو دیکھیں، پرکھیں تحمل کے ساتھ، اور اگر آپ کے اور اس کے معاملات ٹھیک ہیں تو پھر ایسے بلا وجہ جو ہے کسی کو تنگ نہ کریں۔ طلاق اتنا بڑا جرم ہے، اس اعتبار سے اگرچہ حلال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں جو سب سے ناپسندیدہ چیز لگتی ہے وہ طلاق ہے، اس لیے ان چیزوں پہ احتیاط کی ضرورت ہے، ورنہ میں نے وہ بھی بندے دیکھے ہیں بعد میں ساری زندگی پچھتاتے رہتے ہیں۔ انہوں نے طلاق نہ دی، اپنی بیوی کے ساتھ اچھے رہے، معاملات چلتے رہے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہ وقت آیا کہ حضور کو ہجرت کرنی پڑی، تو سرکار نے مکہ مکرمہ چھوڑ دیا، مدینہ طیبہ میں ڈیرے لگا دیے، اور مدینہ طیبہ میں جاتے ہوئے حضور اپنی بیٹی حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت بی بی پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے بارے میں اشارہ دے دیا کہ یہ بھی آ جائیں، اور حضور کی وہ بیٹیاں وہ آ گئیں۔ لیکن حضرت سیدہ زینب جو بڑی بیٹی تھی حضور کی، سرکار نے دیکھا کہ اس کا گھر چل رہا ہے اور ٹھیک چل رہا ہے، میاں بیوی آپس میں، سرکار نے اس کو نہ کہا کہ تم بھی میرے ساتھ آؤ۔ اس سے بھی ایک سبق ہوا، ہمارے سامنے ظاہر ہوا، خوبصورت درس، کہ جو سسر ہے اس کو بھی یہ چاہیے کہ اس کے اپنے داماد سے اگر اختلاف ہو جائیں، کسی بات میں داماد اور سسر کے مابین کوئی تلخی ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، لیکن داماد اور بیوی آپس میں ٹھیک ہیں، تو وہ اپنی بیوی کا گھر جو ہے وہ نہ اجاڑے، ان کے معاملات چلنے دے، خود سائیڈ پہ ہو جائیں۔ یہ خوبصورت سبق ہے اس سیرت کا۔ حضور نے ان کے گھر کو چلنے دیا، حضور مدینہ طیبہ میں آ گئے۔ جب مدینہ پاک آئے، 2 سال گزرے، دوسرے سال میں غزوہ بدر پیش آیا۔ غزوہ بدر میں جب دونوں طرف سے فوجیں نکلیں تو مکہ میں 2 بندے ایسے تھے جو جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے مسلمانوں سے۔ ایک حضور کے چاچا تھے حضرت عباس، وہ مکے میں رہتے تھے۔ کافروں نے جا کے کہا تو چاچا ہے، تو اپنے بھتیجے کے ساتھ کیوں لڑے گا، رہتا تو ہمارے ساتھ ہے، کھاتا پیتا ہمارے ساتھ ہے، اب تو سچا ہے ہمارے ساتھ تو آ نکل۔ تو مجبور کر کے نکالا انہیں کہ نکلو مسلمانوں کے ساتھ، تم نے آگے ہو کے جنگ کرنی ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا تو ہمارے ساتھ مخلص ہے۔ چونکہ ان کا گھر ہی ادھر تھا مکے میں، انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی۔ اور دوسرا بندہ وہ ابو العاص تھے، کفار مکہ، ابو جہل، یہ ساری پارٹی گئی، انہوں نے کہا تیرے گھر میں حضور کی بیٹی ہے، تو ہمارے ساتھ ہے یا ان کے ساتھ ہے؟ اس نے کہا بھائی میں نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا۔ کہا ٹھیک ہے پھر ہمارے ساتھ ہے تو چل ان کے ساتھ لڑنا پڑے گا۔ ان کا دل نہیں کرتا تھا حضور کے ساتھ لڑنے کو، لیکن مجبوراً جو ہے وہ میدان میں آ گئے۔
ایک طرف مسلمان ہیں بدر کے میدان میں، ایک طرف کفار ہیں۔ میرے سرکار نے جس وقت نظر ڈالی، حضور تو دلوں کی جانتے ہیں، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ جنگ ہوگی، جہاد ہوگا، لیکن 2 بندے اگر تمہاری تلوار کے نیچے آئیں انہیں کچھ نہیں کہنا۔ 2 بندے اگر تلوار کے نیچے آ جائیں، ایک میرا چاچا عباس اور ایک ابو لاس، یہ 2 اگر تلوار کے نیچے آ جائیں ان کو چھوڑ دینا ہے، میری وجہ سے چھوڑ دینا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ جنگ شروع ہو گئی، 70 کافر مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے، اور جو 70 گرفتار ہو کے مدینہ طیبہ میں لا کے باندھے گئے، ان میں حضور کے چاچا حضرت عباس بھی تھے اور حضور کے داماد حضرت ابو لاس بھی تھے۔ حکم دیا گیا کہ ان قیدیوں کو باندھ دیا جائے۔ جس بندے نے رسیاں باندھی اس نے ذرا کس کے باندھی تو ٹانگوں کو بھی رسیاں، ہاتھوں کو بھی مضبوطی سے، تو کچھ دیر تو وہ بیچارے پڑے رہے اسی طرح۔ پھر جب رات تھوڑی تھوڑی گہری ہوئی تو رسیاں زیادہ سختی سے باندھی گئی تھیں، تو آہستہ آہستہ انہوں نے رونا شروع کر دیا، کراہنا شروع کر دیا۔ تو ساتھ ہی سرکار آرام کر رہے تھے۔ حضور نے جب ان کے کراہنے کی آواز سنی تو گئے، تو چاچا حضرت عباس کو دیکھا، ابو لاس کو دیکھا، دیگر لوگوں کو، تو چاچا کہنے لگا جی میں تو آپ کا چاچا ہوں، میری رسیاں تو ڈھیلی کریں، یہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا چاچا پھر تیرے ساتھ رعایت کریں گے تو سب کے ساتھ کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا سب کی رسیاں ڈھیلی کر دو۔ سب کی رسیاں ڈھیلی کر دی گئیں۔ اگلے دن فیصلے ہوئے تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، جو بندے فدیہ دے دیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ فدیہ کتنا تھا؟ 1000 درم۔ جو بندہ اپنی جان کا بدلہ جو ہے 1000 روپیہ، 1000 درم، جو ماڑا بندہ تھا کمزور اس کا 1000 تھا، جو تھوڑا سا تگڑا تھا اس کا 2000 رکھا گیا، جو بڑا چودھری تھا مکے کا اس کا 4000 رکھا گیا۔ وہ 4000 درم دے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہاں سے پیغام مکے میں پہنچ گئے، بھائی بندے جو ہیں وہاں پہ پکڑے گئے ہیں، 70 بندے گرفتار ہیں، یہ بندوں کی لسٹ ہے، تو جس کا کوئی رشتہ دار ہے جو چھڑانا چاہتا ہے اتنے پیسے لے کے، اتنے درم لے کے مدینہ پہنچ جائے۔ تو لوگ اپنے بندوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ لے کے آنے لگے، جس کے پیسے آ جاتے تھے اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، یہی رواج تھا۔ حضرت عباس حضور کے چاچا جان کہنے لگے حضور میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں گھر میں، میرے پاس تو گھر میں کچھ ہے ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا چاچا وہ جو میری چاچی کو تم سونا دے کے آئے تھے کہ اسے ذرا چھپا کے رکھنا، وہ تو ہے نا۔ تو پتہ تو چل گیا۔ تو حضرت عباس اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ کہا جو دلوں کی میری اور میری آپ کی چاچی کے درمیان خفیہ بات ہوئی تھی کمرے میں، تو جو مدینے میں بیٹھ کے وہ بات سن رہے ہیں، یہی مذہب سچا ہے، یہی دین سچا ہے۔ لیکن سرکار نے فرمایا ابھی تو ایسے ہی رہ، ابھی نہ اظہار نہ کر، کلمہ طیبہ اندر ہی رکھ، رہ مکے میں ہی، وہاں کی جو رپورٹیں ہیں وہ ہمیں دیا کر۔ تو وہ اسی طرح مکے میں رہتے تھے، لیکن جو باتیں ہوتی تھی وہ بتاتے تھے۔ کچھ دن گزرے، ایک نوجوان آیا حضور کی بارگاہ میں، دوزانوں آ کے بیٹھا، بڑے ادب سے ملا۔ سرکار نے دیکھا تو پہچان لیا۔ کیسے آئے ہو؟ کہا حضور امی نے بھیجا ہے، میں حضرت ابو لاس کا بھائی ہوں، تو آپ کے گھر سے آیا ہوں، بیٹی نے مجھے سلام کہہ کے آپ کے نام بھیجا ہے۔ ابو العاص جو ہے وہ آپ کے پاس گرفتار ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ابو العاص کے بھائی آئے تھے، حضرت زینب حضور کی بیٹی نے بھیجا تھا۔ تو سرکار میں وہ فدیہ بھی لے کے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا کیا لے کے آئے ہو؟ تو انہوں نے تھیلا نکالا اور تھیلے میں سے وہ جو حضرت بی بی پاک سیدہ زینب نے ہار دیا تھا نا بیٹی کو جہیز کے موقع پہ، سنہری موتیوں والا، وہ ہار نکال کے دیا کہ آپ کی بیٹی نے یہ ہار بھیجا ہے کہ میرے شوہر گرفتار ہیں، میرے پاس اس وقت اور کچھ نہیں بچا، یہ ہار ہے، یہ آپ رکھ لیں اور میرے شوہر کو بھیج دیں۔ دیکھا حضرت بی بی پاک خدیجہ الکبریٰ کی محبتیں یاد آئیں،
ان کی قربانیاں یاد آئیں، انہوں نے سب کچھ اسلام پہ قربان کر دیا، وہ منظر یاد آیا، اور جس محبت اور لاڈ سے انہوں نے یہ ہار اپنی بیٹی کو پہنا کے بھیجا تھا، اور حضرت زینب بھی اس ہار سے کتنا پیار کرتی تھی، یہ ساری چیزیں جب سرکار کے سامنے آئیں تو حضور رونے لگے۔ وہ برسوں کی محبت وہ آنسو بن کے جب نکلنے لگی تو صحابہ کرام تڑپ گئے، عرض کی حضور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی، یہاں اور بھی لوگ آئے ہیں لیکن یہ جو ہار جیسے ہی باہر نکلا ہے تو اسے دیکھ کے آپ گہری سوچ میں چلے گئے ہیں اور پھر آپ نے رونا شروع کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا میری بیوی نے میرے لیے بڑی قربانیاں دی، یہ خدیجۃ الکبریٰ کا وہ ہار ہے جو اس نے بچا کے رکھا تھا، میری بیٹی کو جہیز پہ دیا تھا، آج وہ میرے سامنے آیا ہے، اسے دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور مہربانی فرمائیں، ہم سب اس پہ راضی ہیں کہ آپ یہ ہار بیٹی کو واپس کر دیں اور ہم ابو العاص کو ویسے ہی رہا کر دیتے ہیں۔ تو سرکار بڑے خوش ہوئے، تو سرکار نے اسی تھیلے میں ہار دوبارہ ڈالا، ابو العاص کو بلا کے کہا کہ تم ہماری طرف سے رہا ہو، ہم سب نے متفقہ فیصلہ کیا ہے، یہ ہار جا کے میری بیٹی کو دے دینا، اور ایک کام کرنا، پہلے بات اور تھی، اب قرآن مجید کا حکم آ گیا ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، ان کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ کافر مشرک مومن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، یہ حکم اب نازل ہوا ہے۔ تو فرمایا اب حکم اور آ گیا ہے، تم نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا، تو میری بیٹی جو ہے وہ کلمہ طیبہ پڑھتی ہے، اب حکم آ گیا ہے کہ اب رشتے جو ہیں نا وہی باقی رہیں گے جو کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں۔ اب میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ ہار بھی واپس کر رہا ہوں، تم نے ایک کام کرنا ہے، جا کے میری بیٹی کو میرے پاس بھیج دینا ہے۔ انہوں نے کہا جی حضور جیسے آپ فرما رہے ہیں ویسے ہی ہوگا۔ بات کے پکے تھے، نیک آدمی تھے، اسلام اگرچہ قبول ابھی نہیں کیا تھا لیکن اخلاق کے اچھے تھے، وہ گئے، جا کے انہوں نے حضور کی صاحبزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو بھیج دیا، وہ آپ کے پاس آ کے رہنے لگی۔ اس دورانیے میں ہی وہ تجارت پہ گئے ابو العاص، اور رستے میں حملہ ہوا، مسلمانوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوا اس قافلے کا، اور مسلمانوں نے انہیں پھر گرفتار کر لیا، مدینہ طیبہ میں لے آئے، مال بھی لے آئے۔ تو یہاں آ کے حضرت زینب کو جب پتہ چلا کہ میرے جو شوہر تھے حضرت ابو العاص وہ گرفتار ہو گئے ہیں، تو فجر کی نماز ہو رہی تھی، ادھر حضور نے سلام پھیرا، ادھر حضرت زینب نے حضرت ابو العاص ان کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو العاص کو میں نے ضمانت دی ہے، میں ان کی گارنٹی دیتی ہوں، ان کو میں نے اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ تو سرکار نے جب دیکھا حضور کا چہرہ جو ہے وہ بڑا مسرت سے بھر گیا، سرکار نے فرمایا مومنوں میں سے مرد عورت کوئی بھی کسی کو امان دے دے وہ سب کی طرف سے امان ہے۔ تو فرمایا میری بیٹی یہ تیرا خالہ زاد بھائی ہے، اسے گھر لے جا، اس کی خدمت کر، لیکن میاں بیوی کے تعلقات اب برقرار نہیں رہیں گے جب تک یہ کلمہ طیبہ نہیں پڑھتا۔ وہ گئے، خدمت ہوئی، پھر حضور کی بارگاہ اقدس میں آئے، صحابہ کرام نے انہیں ایک آفر دی کہ اگر تم کلمہ طیبہ پڑھ لو ہم تمہارا سامان تو واپس کرنا ہی کرنا ہے، یہ پورے قافلے کا جتنا سامان ہے نا یہ سارا تمہیں دے دیں گے اگر تم کلمہ پڑھ لو۔ اچھا وہ بندہ اتنا بڑا تھا، اس نے کہا میں کلمہ طیبہ پڑھوں گا پر ایسے نہیں پڑھوں گا، یہ میرے دوستوں کا مال ہے، ان کا مال میں کلمہ طیبہ کی آڑ میں قابو کر جاؤں، میں تو اب ایمان میں داخل ہونے لگا ہوں اور ایمان میں داخل ہوتے پہلا کام غلط کر لوں تو یہ تو نہیں ہو سکتا، مجھے صرف میرا مال دے دو، کلمہ طیبہ پڑھوں گا، ابھی نہیں پڑھوں گا۔ مال واپس لیا، مکہ مکرمہ میں گئے، سین کعبہ میں کھڑے ہو کے اعلان کیا بھائی میں نے کسی کا پیسہ تو نہیں دینا، کسی کا قرض تو نہیں ہے مجھ پہ،
تو یہ میرے معاملات ہیں، یہ میں نے دے دیے، اب کسی کا قرض باقی تو نہیں رہا؟ انہوں نے کہا نہیں رہا۔ کہا ٹھیک ہے پھر میں کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں۔ تو سین حرم میں جا کے مکہ مکرمہ میں کافروں کے اندر جا کے انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا، پھر مدینہ طیبہ میں آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت زینب کا اور حضرت ابو العاص کا وہ پرانا نکاح دوبارہ بحال کر دیا اور وہ پھر دوبارہ رہنے لگے، لیکن کچھ عرصہ ہی وہ رہے تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا زخم جو ہے وہ جب آپ ہجرت کے لیے نکل رہی تھیں تو نیزہ مارا گیا تھا، وہ دوبارہ تازہ ہو گیا اور اس سے آپ شہید ہو گئیں، وصال فرما گئیں، اور 3-4 سال بعد 12 ہجری میں حضرت ابو العباس وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ لیکن ان کا یہ خوبصورت واقعہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ میاں بیوی جو ہیں ان کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے، ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ۔ سسر اور داماد کے مابین اگر کہیں چپکلش ہو جائے، کہیں ذہنی اختلاف ہو جائے، یہاں پہ تو الیکشن پہ ووٹ دینے پہ بہت سی طلاقیں ہو گئی تھیں کہ ایک پارٹی کہہ رہی تھی ووٹ ادھر دینا ہے، دوسری کہہ رہی تھی ادھر دینا ہے، تو انہوں نے کہا اگر ووٹ آپ نے ادھر دیا تو پھر ہم تمہاری بیٹی کو طلاق دے دیں گے۔ تو اس بنیاد پہ ہم نے فیصلے نہیں کرنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی جو سیرت ہے وہی ہمارے لیے روشن مثال ہے، اسی پہ چلنے میں عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان پاکیزہ ہستیوں کا جو ہم نے ذکر کیا اس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں بھی برکتیں نازل فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں ادا فرما لیں۔